فکر اقبال میں پاکستان کی اسلامی ریاست مثالی سیکولر ریاست کیسے ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عرض کرتا ہوں، پاکستان کے دانشوروں اور علماء کے مختلف طبقوں میں ایک اہم مسئلہ پاکستانی ریاست کے اسلامی ہونے کی تعبیر کا ہے۔ دانشوروں کے ایک طبقے کی رائے میں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو مکمل طور پر سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ دوسرے طبقے کے خیال میں قائد اعظم پاکستان کو ایک ایسی جدید جمہوریت کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے جس میں اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ مثالی سیکولر ریاست کی خصوصیات موجود ہوں۔ ان دونوں طبقوں کے دانشوروں کو جدیدیین یا ماڈرنسٹ میں شمار کیا جا سکتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک گروہ خالصتاً مغربی تصور سیکولرزم کا حامی ہے اور دوسرا اجتہادی سوچ کا علمدار ہوتے ہوئے مغربی سیکولرزم کی مثبت اقدار کو اسلامی ریاست میں سمو لینے کا داعی ہے۔ تیسرا طبقہ ان علماء پر مشتمل ہے جو تقلید کے قائل ہونے کے سبب اگرچہ پاکستان کو روایتی طرز کی اسلامی ریاست بنانے کے خواہش مند ہیں، وہ جمہوریت کی موجودہ شکل کو قبول کرتے ہیں، مگر اسلام سے متعلق ان کے سیاسی مقاصد، مثلا روایتی اسلامی سول اور کرمنل قانون سازی کا نفاذ، تو وہ پاکستان میں زیادہ تر آمریت کے ذریعے ہی سے حاصل ہوئے ہیں، جیسے کہ جنرل ضیاء الحق کے عہد کی اسلامائزیشن سے عیاں ہے۔ تاریخ مسلمانان میں اسلامی ریاست کی جو روایتی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جو شرعاً جائز تسلیم کی گئی ہیں، تعداد میں 5 ہیں: انتخاب، نامزدگی، انتخاب بذریعہ انتخابی ادارہ، استصواب رائے اور غصب۔ طالبان کی سابق شورائی امارت اپنی اپنی طرز کی اسلامی ریاستیں ضرور قرار دی جا سکتی ہیں۔ پاکستانی جدیدیین کی نگاہ میں دونوں تھیوکریسی یعنی مذہبی پیشواؤں کی حکمرانی کی شیعہ اور سنی شکلیں ہیں۔ ترک اپنے سیاسی نظام کو سیکولر جمہوریت کا نام دیتے ہیں، صرف پاکستان نے ہی اپنے آئین کو اسلامی جمہوریت کا نام دے رکھا ہے۔ یہ ہے کہ جو دانشور مغربی سیکولرزم کی مثبت اقدار کو پاکستان کی اسلامی ریاست میں سمو لینے کے داعی ہیں، ان کا استدلال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، کیا مسلم نیشنلزم علاقائی، نسلی یا لسانی نیشنلزم کے مغربی تصور کا اسلامی اصول امت یا ملت کے ساتھ امتزاج نہیں؟ اگر ایسا ہے اور مذہبی نیشنلزم کی بنا پر ایک نئی قوم وجود میں لائی جا سکتی ہے جس کے لیے وطن پاکستان حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کہ مغربی تصور سیکولرزم کی مثبت اقدار کو اسلامی ریاست میں مدغم کر دیا جائے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ قائد اعظم مذہبیت کی بنا پر حاصل کردہ ملک کا نظام حکومت لا مذہبیت پر کیسے استوار کر سکتے تھے، اس لیے یہ کہنا کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ علامہ اقبال اپنی انگریزی تصنیف فکر اسلامی کی تشکیل نو میں توحید کا مطلب انسانی اتحاد، انسانی مساوات اور انسانی آزادی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد روحانی جمہوریت کا قیام ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ تحریک کرتے وقت ان کے ذہن میں میثاق مدینہ کا تصور تھا، جو مسلم، یہودی، مسیحی اور کافر لوگوں پر مشتمل ایک وفاقی جمہوری طرز کی آئینی تحریر تھی جس میں سب کو امت الواحدہ قرار دیا گیا تھا۔ نے خطبہ الہ آباد میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کے بارے میں اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے خط مورخہ 11 جنوری 1931 بنام سید نذیر نیازی میں تحریر کیا ہے کہ مجوزہ اسلامی ریاست ایک نصب العین ہے
اس میں آبادیوں کے تبادلے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ قرآنی فرمان سورہ 22 آیت 40 کے تحت مسلمانوں کا فرض ہے۔ بانیان پاکستان میں خصوصی طور پر علامہ اقبال نے بحیثیت ایک فلسفی سیکولرزم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حیات کی اساس دراصل روحانی ہے، اور یہی اصول مادے کی مختلف اقسام کی متغیر صورت حالات میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اسی بنیادی اصول پر علامہ اقبال کا تصور ثبات فی التغیر قائم ہے۔ یہ ثبات فی التغیر ان کا وہی تصور ہے جس کو وہ پرماننس ان چینج کہتے ہیں، اور وہ اسلام کو بطور دین و تمدن اسی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ جس معاشرے کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی کو ثبات اور تغیر کی قدروں سے پیوست رکھے۔ ثبات کی قدر سے ان کی مراد عبادات یا اسلام کے وہ احکام ہیں جو غیر متبدل ہیں، اور تغیر کی قدر سے مراد وہ احکام ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے۔ علامہ اقبال کے اجتہاد پر اصرار سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عبادات اور معاملات کی تفریق کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ شریعت کے ان قوانین کی تعبیریں جن کا تعلق معاملات سے ہے، اصول تغیر کے تحت بذریعہ اجتہادی عمل وقت کے جدید تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے عصر نو کی جا سکتی ہے۔ اسی ضمن میں وہ ایسے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ فقہاء نے شریعت اسلامی سے متعلق جو استدلال وقتاً فوقتاً کیے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو خاص زمانوں کے لیے واقعی مناسب اور قابل عمل تھے، مگر حال کی ضروریات پر کافی طور پر حاوی نہیں ہیں۔ علامہ اقبال طبیعیات کی جدید دریافت کی روشنی میں یا ما بعد الطبیعاتی نقطہ نگاہ سے بھی سیکولرزم کا تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روح نیچرل یعنی طبعی، میٹیریل مادی، اور سیکولر ذرائع سے اپنے آپ کے اظہار کے مواقف تلاش کرتی رہتی ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی سیکولر کی صورت میں نظر آتا ہے وہ اپنے وجود کی اصل کے اعتبار سے روحانی ہے۔ جدید طبیعیات نے جو سب سے اہم خدمت اسلام ہی نہیں بلکہ تمام ادیان کے لیے انجام دی ہے، وہ ان حقائق کے بارے میں اس کا مشاہداتی تبصرہ ہے جنہیں ہم مادی یا طبعی کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کے اس فکرے کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے کہ جو کچھ سیکولر کی صورت میں نظر آتا ہے وہ اپنے وجود کی اصل کے اعتبار سے روحانی ہے، تو ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ میں کلیسا نے کیتھولک مسیحیت کی بنا پر قوانین کے بارے میں جو تقسیم سیکرڈ اور سیکولر، روحانی اور مادی کی کر رکھی ہے وہ درست نہیں، کیونکہ دین کی بنا پر انسان وضع کرتا ہے۔ دراصل یہی علامہ اقبال کے سیاسی فکر یا فلسفہ اجتہاد کی معراج ہے، اور ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلامی شریعت میں قانون سازی کے معاملے میں سیکولر سیکرڈ سے علیحدہ نہیں بلکہ اسی کا اہم حصہ ہے، بلکہ دونوں ایک ہیں۔ پاکستان میں ایک قابل غور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ریاست کسی نہ کسی نظم و ضبط کی پابند ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک کسی مسلم ریاست میں ایسی تقسیم کی نوعیت انتظامی یا فنکشنل ہوگی، نہ کہ ما بعد الطبیعاتی یعنی روح اور مادے کی علیحدگی، جیسے کہ یورپ میں کلیسا اور ریاست کی علیحدگی ہے۔ پس علامہ اقبال کی رائے میں جدید مسلم ریاست مدارس اور مساجد کا انتظام کرنے کے لیے علیحدہ شعبہ قائم کر سکتی ہے۔ دین اسی طریق سے ریاست کا حصہ بن سکتا ہے۔ سیکولرزم کے مسئلے پر بحث کی ایک اور جہت بھی ہے جس پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ کیا شریعت کے وہ قوانین جن کا تعلق معاملات سے ہے، یعنی سول اور کرمنل قوانین پر ایمان مسلم شہری کے ذاتی عقیدے کا حصہ ہے؟ اس سوال کے جواب پر فقہاء کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اگر قرآن پر ایمان ہے تو جو احکام اس میں درج ہیں ان پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مسلم ریاست کے شہریوں کی نہیں بلکہ ارباب بست و کشاد، سربراہ مملکت یا امیر کی ذمہ داری ہے کہ ریاست میں شریعت کے قوانین نافذ کیے جائیں۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو بعض فقہاء کے نزدیک ان کے خلاف بغاوت یا جنگ کرنا جائز ہے، اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔
اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس معاملے میں غفلت کی سزا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، مسلم شہریوں کو ان کے خلاف اٹھنے کی ضرورت نہیں۔